الحمدللہ الحمدللہ علی الذات عظیم صفات سمیع سمات کبیر الشان جلیل القدر رفیع الذکر مطاع الامر جلیل البرہان فخیم الاسم عزیز العلم وسیع الحلم کثیر الغفران جمیل الثناء جزیل العطاء مجیب الدعاء امیم الاحسان سریع الحساب شدید العقاب علیم العذاب عزیز السلطان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا مثال له ولا نظير له ولا ند له ولا ضد له ونشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا وأزواج سيدنا وأحباب سيدنا محمد وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين صدق الله الخالق المولانا العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آج بھی ہو جو براہیم مسائیماں پیدا آج بھی ہو جو براہیم مسائیماں پیدا آگ کا
کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا، سکھائے کس نے ابراہیم کو آداب فرزندی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، یہ فضان نظر تھی کہ مکتب کی کرامت تھی، تختر سے باختر تک جن کے نشان تھے برپا، مقبروں میں اب ان کی چند نشانیاں ہیں۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، قابل ساڈے احترام مائیوں اور بہنوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اگ دے اندر آیا جدوں 40 دن گزر چکے تے نمرود نے ایک منارہ تیار کروایا کہ میں ابراہیم دا انجام ویکھنا، او دی نظر اندر انجام برا ہے۔ اللہ نے جڑا دنیا والیاں نو انجام وکھایا ہے او بڑا زبردست اور بڑا اعلیٰ وکھایا ہے۔ اے اگ کس طرح دی سی کہ جدیاں چنگاریاں اور شولے آسمانہ تک پہنچ رہے سن، اور 5 میل دے پینڈے تو اگر پرندہ اڈدا ہویا گزر جاندہ ہے ساڑے کے سوا ہو جاندہ ہے۔ اس قدر اس اگ دی تپش اور او دا سیک اج انہیں منارہ تیار کروا رہے ہیں کہ میں منارے تے چڑھ کے ابراہیم دا انجام ویکھنا ہے۔ آخرکار وہ منارہ تیار ہویا، نمرود اپنی بیٹی نال اس منارے تک پہنچیا، جدوں اتاں پہنچ چکیا تے انہیں اگ اندر چاتی ماری تے حیران رہ گیا کہ ابراہیم نو تے کچھ بھی نہیں ہویا۔ میں تے پورے ملکاں دی لکڑ کٹھی کر لئی اور لوکاں نو میں امیداں دعائیاں کہ اپنیاں اپنیاں نظرہ منو، اپنیاں اپنیاں جو نیتاں نے اس حوالے نال لکڑیاں لے کے آؤ اور ابراہیم نو ساڑو، کاروبار چاہیے، کاروبار دی نظر من کے لکڑی لے کے آؤ، اولاد چاہیے، اولاد دی نیت دی لکڑی لے کے آؤ، کوئی بیمار ہے تے اپنی صحت یابی واسطے شفا واسطے لکڑی لے کے آئے۔ اے تے کام ہی پٹھا ہو گیا ہے۔ ابراہیم تے اندر باغ وچ بیٹھا ہویا ہے اور طرح طرح دے رنگ برنگ قسم دے پرندے جڑے ہواواں وچ لہرا رہے نے، اور بڑا پریشان ہویا کہ ابراہیم کلا نہیں، او دے نال ایک بندہ ہور بیٹھا ہے۔ تواڈے واسطے ایک گل نویں ہوے گی، مگر میں جدوں تاریخ دیاں کتاباں پڑھ رہا سا اور قرآن دا مطالعہ کیتا، نبی پاک دا فرمان میں پڑھ رہا سا تے مینوں تواڈے واسطے یہ گل لبھی، میں تواڈے واسطے لے آیا۔ اج تک تساں سنیا کہ حضرت ابراہیم کلا اگ اندر سی، مگر ہون تساں
میرے کو سنیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کلے نہیں سن، نال نمرود نے ایک ہور آدمی ویکھیا۔ کنے دن اگ بلی ہے؟ 40 دن، یاد رکھیو۔ منارے تو آواز دے کے کہندا ہے نمرود اے ابراہیم، تیرا اللہ بڑیاں طاقتاں والا ہے اور بڑیاں شاناں والا ہے کہ جنہیں تینوں نقصان نہیں پہنچن دیتا، جنہیں تینوں سڑن نہیں دیتا، اور جنہیں تیری حفاظت کیتی ہے، اور جنہیں ایسا گندر گلزار باغ بنا دیتا ہے، اور جنہیں ایسا گندر پرندے لے آندے نے۔ اے ابراہیم تیرا اللہ بڑیاں قدرتاں والا ہے، تھوڑی جی قدرت اللہ نو کہہ مینوں ہور وکھائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے نمرودا ہن کی ویکھنا چاہنا ہے؟ نمرود کہندا ہے اس اگ وچوں باہر آ۔ قربان جاواں اس اللہ دیاں طاقتاں تو، اس اللہ دیاں قدرتاں تو، اس اللہ دی شان تو۔ ابراہیم علیہ السلام اس دیوار وچوں کوئی انہاں نے سوراخ نہیں کیتا، اس دیوار نو نہیں پھاڑیا، اللہ دا نام لے کے سیدھا دیواروں باہر۔ نمرود اور او دی تھی واپس محل وچ آئے، او دی بیٹی کہندی ہے ابا جی ویکھو ابراہیم دا اللہ کنیاں شاناں والا ہے کہ انہیں ابراہیم نو نقصان نہیں پہنچن دیتا، انہیں ابراہیم نو چریٹ نہیں آن دیتی۔ تساں دے بڑے منصوبے بنائے سن، تساں دے بڑے پروگرام بنائے سن، ساری دنیا دیاں لکڑیاں کٹھیاں کر کے ابراہیم نو ساڑن دی کوشش کیتی، تسی ساڑن دی کوشش کیتی، او بچاندا رہا ہے۔ اے ابا جی میں تانوں اے کہنی ہاں بہتری تواڈی دے اندر ہی ہے، عزت تواڈی دے اندر ہی ہے، اور شان و شوکت تواڈی دے اندر ہی ہے۔ تسی ابراہیم دے رب دا کلمہ پڑھ لو۔ تے نمرود نے اپنی دھی دے منہ تے چپیڑ ماری اور کہندا خبردار اج تو بعد ابراہیم دے خدا دا نام نہ لوی، میری نظراں تو دور ہو جا۔ روایت اندر آندا ہے کہ اے دی دھی مسلمان ہو گئی سی، کلمہ پڑھ گئی سی حضرت ابراہیم علیہ السلام دا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ وچوں باہر آئے۔ پچھلے جمعے اینا وقت نہیں سی کہ میں تانوں تھوڑا جہا تفصیلاً سناندا، اج بہرحال میں تانوں کوشش کراں گا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی قربانی مکمل سناواں۔ قرآن پاک دی آیت ہے علم ہے جیڑا علم اے دی مثال سمندر ہے، علم نہیں مکدا۔ حاجی یونس صاحب، خلیل صاحب، علم ہے جیڑا اے نہیں مکدا، بندہ مک جاندا ہے، علم نہیں مکدا۔ ایک نقطہ میں تہاڈی خدمت وچ پیش کرن لگا کہ جدوں اللہ پاک نے حکم دیتا اگ نو کہ اے اگ ٹھنڈی ہو جا میرے ابراہیم اتے، میں غور کرتا رہا کہ اللہ پاک نے جیڑا حکم دیتا ہے کہ اے اگ ٹھنڈی ہو جا میرے ابراہیم اتے اور سلامتی والی ہو جا، سلامتی والی ہو جا۔ میں بڑا سوچتا رہا کہ یا اللہ یہ کی مطلب ہے، مشکل آسان کر۔ اللہ والوں میرے ذہن چ اللہ پاک نے گل پائی، وہ گل میں پھر کتاباں وچوں لبھی، حدیثاں وچوں لبھی تے مینوں مل گئی۔ اگ دا ٹھنڈا ہونا تے سمجھ آندا ہے کہ بھائی ٹھنڈ نہ لگ جائے، میرا نبی برف دا نہ بن جائے، زکام نہ ہو جاوے، بخار نہ ہو جاوے، سلامتی والی ہو جا، یہ دا کی مطلب ہے؟
اگر اللہ تعالیٰ ہوں سمجھو گل میری، اگر اللہ تعالیٰ اگ نو نہ فرماندا کہ سلامتی والی ہو جا تے پوری دنیا نے اس ٹھنڈ دی پکڑ وچ آ جانا سی، تو سلامتی والی فرما کے اللہ پاک نے پوری دنیا نو بچایا ہے، ورنہ یہ پوری دنیا ٹھنڈی ہو جانی سی، پوری دنیا۔ اور دنیا کیوں بچا رہا سی؟ صرف اس واسطے کہ میرا لاڈلا نبی کالی کملی والا دنیا تے آنا ہے۔ ایک نواں نقطہ سی جڑا میں تواڈے تک پہنچایا ہے۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام جس ویلے باہر تشریف لے آئے تھے، نمرود اپنے غلاماں دے نال اپنی سکیورٹی دے نال چونک وچ کھلوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کو لائے تے نمرود کہندا ہے ابراہیم اسی تیرا استقبال کرنے آ، اسی جی آیاں نو کہنے آ، اسی تینوں ویلکم کرنے آ، تے نالے میں اس واسطے تیرا استقبال پیا کرنا، میں تیرے واسطے کچھ جانور میں پیش کرنا چاہنا، کچھ جانوراں دی میں قربانی کرنی چاہنا، کیوں کہ تینوں نوی زندگی ملی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، او نمرودا اگر قربانیاں ہی کرنیاں نہیں، جانوراں نو ذبح کرنا ہی، تے پھر میرے اللہ دا کلمہ پڑھ جا، پھر تاں جا کے تینوں قربانیاں دا فائدہ ہوئے گا۔ اخیر جڑا نمرود ہے اللہ دا نام نہ لے سکیا، ہزاراں دی تعداد اندر انہیں جانور قربان کیتے۔ جس جانور دے اوتے اللہ دا نام لیا جائے وہ جانور اللہ دے رستے قربان ہوندا ہے، اور جس جانور دے اوتے اللہ دا نام لیا جائے، جی میں نمرود نے ہزاراں دی تعداد اندر جانور قربان کیتے نے، کوئی فائدہ نہیں۔ جن نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ کوئی بھی نیکی کرتا ہے پاویں ذرہ برابر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ دی نیکی نو پہاڑ بنا دیندا ہے۔ غیر مسلم، غیر مذہب، سکھ، ہندو، کافر اے ہسپتال بنان، اے رستے اندر پانیاں دیاں سبیلاں لان، انہاں نو کوئی نیکی نہیں، کوئی فائدہ نہیں، کیوں کہ انہاں نے کلمہ نہیں پڑھیا۔ تے مسلمان تھوڑی جی بھی نیکی کرے اللہ نو پہاڑ بنا دیندا ہے۔ ہزاراں دی تعداد اندر انہیں جانور ذبح کروائے کہ ابراہیم واسطے، مگر اے دے اندر او دا رات سی کہ ابراہیم میرے تے قربان ہو جائے۔ جیڑا اللہ واسطے، اللہ نو راضی کرن واسطے اگ وچ قربان پہ ہوندا ہے، اونے کتھے دے واسطے قربان ہونا سی؟ بولو۔ ماں پیو نو چھڈیا، پنڈ چھڈیا، اللہ واسطے اگ وچ آیا، اللہ واسطے قربان ہو رہا ہے، تو کتھے انہیں نمرود تے فدا ہونا سی یا نمرود دا انہیں قائل ہونا سی؟ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی تھی، اللہ پاک نے فرمایا اے ابراہیم بابل شہر چھڈ جا، دوجے ملک چلا جا۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا او لوگوں میں چلاں وا تانوں چھڈ کے، میں اس رستے چلاں وا جس رستے مینوں میرا اللہ پیا بھیجدا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 5 ٹائم سانوں بھی اپنے راہ بلاندا ہے۔ اسی اپنے کاروبار چھڑ کے مسیتے نہیں آندے، اسی اپنی ریڑیاں چھڑ کے مسیتے نہیں آندے، اسی دنیا چھڑ کے مسیتے نہیں آندے، اللہ سانوں 5 ٹائم اپنے راہ بلاندا ہے۔ نقصان ہو جائے، کوئی ڈاکو پہ جائے، بوری کھولی یہ سودا گندا نکل آیا ہے،
بندہ آندا ہے یا اللہ میرا نقصان ہو گیا ہے، وہ پیڑیا 5 ٹائم تینوں بلانا پیا ہے، تو مسیتی نہیں پیا آندا، تیرا اس تو وڈا تے نقصان کوئی ہور ہے ہی نہیں۔ نقصان تو بچنا ہی تے اللہ دے آکھے لگ۔ اللہ بلا رہا ہے حی علی الفلاح، حی علی الصلاح، آ مسیتے چونکیں کھلوتا ہے، لوکاں دیاں تھڑیاں دے بیٹھا ہے، غیبتاں کر رہے ہیں، ایک دوجے دیاں برائیاں کر رہے ہیں، جدو نقصان ہو جائے پھر روندا ہے کہ میرا نقصان ہو گیا ہے۔ اس تو وڈا کیڑا نقصان ہے کہ وہ تینوں بلا رہا مسیتے تو مسیتے نہیں پہ آندا۔ اے حال ہے مسلمانوں دا، کس قدر افسوس دی بات ہے اور رون دا مقام ہے کہ جمعے دا دن نے مسیتاں خالی نے، مسیتاں اڈیک رہی نے نمازیاں نو۔ الحمدللہ جامی صاحب دی مسجد اندر تے پھر بھی بڑی رونق ہے، شکر الحمدللہ۔ دوجیاں مسیتاں ویکھو حالے بھی خالی نے۔ اور ساڈے نالوں تو غیر مذہب چنگے، عیسائی چنگے، سکھ چنگے، یہودی چنگے، جڑے بڑے اہتمام نال اپنا دن مناندے نے۔ انہاں نوں پتہ ہے ایک دن عبادت ہے تے بڑے اہتمام نال کپڑے پا کے، خوشبواں لا کے، نوے کپڑے پا کے اپنے اپنے عبادت خانے وچ آندے نے اور آ کے عبادتاں کردے نے۔ اے جمعہ اے مسلماناں دا حال ہے۔ ساریاں مسیتاں دے اندر 6 بجے نماز سی فجر دی، اوہو فجر دی کرنا پیا، عید دی، وہابیاں دی 5:30 بجے، تے ویکھو جڑے سنی نے انہاں نے 6 بجے نمازاں کرا دیتیاں نے۔ آکھو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ساڈے آنڈ گوانڈ میں گل پیا کرنا، میں ہن کوئی دورہ نہیں کرن گیا گجراں والے شہر دا، بہرحال رون دا مقام ہے، افسوس دی بات ہے۔ ورے مگر عید آندی ہے، کدی یہ نکال پئی ہے، یا کسے نے آ کے سنگی نپ دینی سی جی حضرت صاحب 8 بجے عید پڑھا دیں۔ اے ساڈے روڈ تے 6:45 نماز ہوئی ہے، مولوی چراغ دی مسیتے، اے کھوہ والی مسیتے 6:30 بجے نماز ہوئی ہے۔ یہ سنی ہے، سن ہوئے پے نے، روندے سنی بنن نوں۔ میں 7:45 دا اعلان کیتا سی تے 8 بجے الحمدللہ میں نماز کرائی، تے کوئی پیسے دی لالچ نہیں مینوں۔ اینا مجمع سی، ایک بندہ بھی نہیں اٹھیا کہ جن نے میری خدمت کی ہوئے۔ کیوں لیاقت صاحب ایتھے ہی سو تسی، ندیم صاحب بھی آئے ہوئے سن۔ لالچ نہیں مینوں، میرے ابا جی اگر لیٹ پڑھاندے سن اے وجہ سی کہ ورے مگر عید آندی ہے تے لوکاں دی عید نہ رہ جائے، تے مینوں کئیاں نے گلاں کیتیاں سن کہ تساں ٹھیکہ چکیا اینی لیٹ کران دی نماز، اینی لیٹ کراندے ہو، تے انہاں لوکاں نے میرے پیچھے پڑھی ہے تے بعد وچ میرا شکریہ ادا کر کے گئے نے۔ سال بعد عید ہے، مگروں آندے نے کہ قربانی کرنی ہے۔ اللہ دے بندے 3 دن قربانی ہوندی ہے، یہ تو نہیں کہ پہلے دن نہ کیتی دوجے دن قبول نہیں ہونی، تیجے دن قبول نہیں ہونی۔ 3 دن نے قربانی دے، اثر تک ٹائم ہے۔ ایڈا تو مسلمان مجاہد قربانی کرنی ہے، بھاویں پورا سال نماز نہ پڑھی ہوئے۔ دین مکتا جا رہے ہیں، یہ بات یاد رکھیو۔ لوگوں کو شوق نہیں مسئلے مسائل سنن دا، انہوں نے بس یہی ہے کہ نماز پڑھیے تو گھر جائیے۔ تسی خوش قسمت ہو، وقت تے آ جاندے ہو، نبی پاک دی سیرت سن لیندے ہو، اللہ دی توحید سن لیندے ہو، پیغمبراں دا ذکر سن لیندے ہو،
اللہ تعالیٰ تواڈے تے راضی ہے۔ اللہ پاک نے حکم دیتا ہے ابراہیم چھڈ جا بابل شہر، ملک حیران پہنچ جا۔ حیران او ملک جتھے حضرت نوح علیہ السلام دے بستی دے عذاب نازل ہویا، بستی اللہ پاک نے پانی دے وچ غرق کر دیتی۔ حیران او ملک ہے، اج ابراہیم علیہ السلام اس ملک پہنچے۔ او مسلمانوں، اپنا شہر چھڈنا، اپنا محلہ چھڈنا، اپنا وطن چھڈنا، اپنا شہر چھڈنا، یہ بڑا پیار ہوندا ہے، اور اپنے شہر اندر بڑیاں یاداں ہوندیاں نے۔ نبی پاک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ پاک نے حکم دیتا ہے کالی کملی والے، اے مکے والے تیری عزت نہیں کر دے، اے مکے والے تیرا حیا نہیں کر دے، اے کالی کملی والے مکہ چھڑ دے، مدینہ پہنچ جا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھی رات دا ٹائم سی اور کالی کملی والا رو رہا سی اور نور دیاں آنکھاں دے اندر اترو جاری سن، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خانے کعبے نو ویکھ کے، خانے کعبے وال کالی کملی والے نے اشارہ کیتا، او خانہ کعبہ، او بیت اللہ، میں کدی بھی تینوں نہ چھڑدا مگر تیرے شہر دے مینوں نہیں ایتھے رہن دیندے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھڈیا، اج حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنا شہر چھڈیا، ملک حیران وچ پہنچے۔ اسی اللہ پاک واسطے کچھ نہیں چھڈ دے، چھڈنے رشتے داری واسطے، چھڈنے بھین بھراواں واسطے، چھڈاں گے یاراں سجنا واسطے، اللہ واسطے اسی کچھ نہیں چھڈ دے، نہ قربانی دینے ہاں۔ لوڑ پی گئی ہے شہر چھڈن دی، میرا کاروبار اتھے چلے گا، اتھے ٹر جاواں گے، میرے رشتے دار اتھے نے، چھڈو جی اس محلے نو، میں اتھے چلا جاؤں گا۔ نہیں چھڈ دے اللہ واسطے، چھڈاں گے تے اپنے مطلب واسطے، اپنے مفاد واسطے۔ جزاک اللہ جی، بارک اللہ۔ مہربانی شاباش، جزاک اللہ جی، بارک اللہ جی۔ شاہ جی استاد نذیر صاحب بڑی مہربانی، جزاک اللہ جی، بارک اللہ۔ دعا کرو بھائی، اللہ تعالیٰ لیاقت صاحب دی ہمشیرہ بیمار ہے، اللہ پاک عید دے صدقے انہاں نوں سے شفا عطا فرمائے، بیماری تو نجات دعائے، جڑا جڑا بیمار ہے اللہ پاک سے شفا عطا فرمائے، تو انہوں سب نوں اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اسی قربانی کرنے ہاں دوجیاں نوں وکھان واسطے، مکان چھڈاں گے رشتہ داری واسطے، یاراں دوستاں واسطے، اپنے مطلب واسطے، دنیا داری واسطے، کاروبار واسطے۔ اور دیکھو مسلمانوں، ہر روز اسی عشاء دی نماز پڑھنے ہاں، 4 فرض پڑھی دے نے، اس تو بعد کی پڑھی دا ہے؟ بولو، فرضاں تو بعد عشاء دی کی پڑھی دا ہے؟ 2 سنتا پڑھنے ہاں، پھر وطر بھی پڑھنے ہاں 3۔ انہاں وطراں دے اندر اسی ایک دعا کرنے ہاں، اور میں دعا تو پوری نہیں سنانی، اتنا ٹائم نہیں۔ اس دعا اندر اسی اللہ نو کہنے ہاں کہ اسی تیرے واسطے چھڈیا ہے، کی چھڈیا ہے؟ وہ دعا اندر میں تمہیں دسن لگا۔ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، اے اللہ میں چھڈ دیتا ہے
جڑے تیرے نافرمان نے میرا انہاں دے نال کوئی تعلق نہیں، میں انہاں نوں چھڈ دتا ہے۔ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، جڑے گناہ نے میں چھڈ دیتے نے اور جو فاجر نے انہاں نوں میں چھڈ دیتا ہے، تیرے واسطے میں انہاں لوکاں نال تعلق چھڈ دیتا ہے۔ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، یا اللہ جڑے تیرے نہیں بنے انہاں نے میرا بھی نہیں بننا، جنہاں دے نال تیرا کوئی واسطہ نہیں میرا بھی انہاں نال کوئی واسطہ نہیں، جنہاں نوں تو چھڑ دیتا ہے یا اللہ میں بھی انہاں نوں چھڑ دیتا ہے۔ ایسی عشاء دی نماز پڑھنے ہیں دعا اللہ نوں تے کہنے پہ ہاں اسی گناہ کاراں تو وکھرے ہو گئے ہاں، بے ایماناں تو وکھرے ہو گئے ہاں، تیرے رستے سیدھا چلنے پہ ہاں، 5 ٹائم اللہ نوں اسی حاضر ہونے ہاں تے عشاء وچ جدوں وتراں ہی دعا پڑھ کے اللہ نوں کہنے پہ ہاں اساں انہاں نوں چھڈ دتا ہے جنہاں نال تیرا کوئی تعلق نہیں، جڑے تینوں چنگا نہیں سمجھتے اسی انہاں نوں چھڈ دتا ہے، اسی اللہ نوں کہنے ہاں مگر ساڈیاں سلاماں ساڈے انہاں نال بیٹھنے ساڈیاں انہاں نال گپاں شپاں وہ اپنی جگہ نے، اللہ واسطے چھڈنا بڑا اوکھا کام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حیران ملک بچ آئے نے اور اتھے بھی اللہ پاک دی تبلیغ کیتی، وقت گزرتا گیا، مصر شہر وچ آئے، تھوڑا جا کٹ اور بس مصر شہر وچ آئے، نال سی انہاں دی اہلیہ مبارک حضرت سارہ علیہ السلام، اس مصر شہر دا جڑا بادشاہ ہے بڑا بغیرت آدمی سی، بے حیا آدمی سی، مصر شہر دا بادشاہ، دوجیاں شہراں وچوں جڑے لوگ آندے سن مصر اندر کاروبار کرن واسطے، روٹی کمان واسطے، محنت مزدوری واسطے وہ اپنے ٹبر نہ لاندے سن، اے جڑا بادشاہ انہاں دی عورتاں تے گندی نظر رکھدا سی اور اپنی ہوس نو پورا کردا سی۔ جس ویلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام نال مصر وچ پہنچے تے بادشاہ دے چمچے اور تاڑ وچ رہندے سن، کیڑا کوئی پردیسی آیا ہے تے اودی عورت نو پھڑ کے بادشاہ کو لے جائیے، تھوڑا جہا کٹ کرو تیز ہو گیا کام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو شکریہ جی، جزاک اللہ جی، جدوں او دے درباریاں نے پھڑ لیا بادشاہ کو پکڑ کے لے گئے، بادشاہ کہنے لگا کی نا ہے تیرا، کتھوں آیا ہے؟ رہن دو، گلاں باتاں ہوئیاں تو بادشاہ کہندا ہے اینوں قید کر دیو، ایدی بیوی نو میرے کو لے آو۔ اس بے ایمان اپنی ہوس نو پورا کرن واسطے جس ویلے حضرت سارہ علیہ السلام نو ویکھیا تے قریب ہویا، اپنا سجا ہاتھ حضرت سارہ وال ودایا، حالے اس بے ایمان پلیت دا ہاتھ حضرت سارہ دے وجود تے نہیں لگیا تے اللہ پاک نے او دا سجا ہاتھ موڑے تک پتھر دا کر دیتا۔
دوجے ہاتھ نال اپنے پتھر والے ہاتھ نو جوڑ کے آندا اے بی بی مینوں لگدا ہے تو کوئی نیک ہے، تو کوئی ولی ہے، مینوں معاف کر دے۔ حضرت سارا نے معاف کر دیتا تے او دا ہاتھ رب نے ٹھیک کر دیتا، ٹھیک ہو گئی اندیاں باواں۔ دوجی بار اس بے ایمان نے پھر اپنا ہاتھ بدایا تے اللہ پاک نے او دا ہاتھ پتھر دا کر دیتا۔ پھر انہیں معافی منگی، حضرت سارا نے پھر معاف کر دیتا تے اللہ پاک نے او دا بازو ٹھیک کر دیتا۔ اللہ پاک نو بھی وہ انسان پسند نے جیڑا کوئی معافی منگے تے اگلا معاف کر دے۔ تیجی بار اس بے ایمان نے پھر ظلم کیتا، اپنا ہاتھ بدایا تے اللہ پاک نے وہ ہاتھ پتھر دا کر دیتا۔ انہیں اپنے دوئے ہاتھ بدائے تے وہ دوئے ہاتھ پتھر دے ہو گئے تے رون لگ پیا اور اچھی اچھی کہن لگ پیا اے سارا مینوں معاف کر دے۔ حضرت سارا نے اللہ کے عرض کی تھی اے میرے اللہ اینوں میں معاف کیتا تے تو بھی اینوں معاف کر دے۔ ادھروں معاف کیتا، یہ دے بازو ٹھیک ہو گئے۔ قربانیاں تے تسی کرتے ہو عید والے دن، مگر اے بھی ذہن بناؤ کوئی ظلم زیادتی کر رہے ہے تواڈے نال، پھر معافی پیا مانگدا ہے، انہوں معاف کر دیو۔ اللہ تعالیٰ نو معاف کرن والے انسان بڑے پسند نے۔ میں جدوں بھی جنازہ پڑھن جانا تے جدا پڑھن جانا او دی سفارش کرنا۔ جنازہ کی ہے؟ ایک سفارش ہے، ایک دعا ہے۔ تواڈے وچوں جیڑا بھی جنازہ پڑھن جائے یہ بات یاد رکھیو، جنازہ پڑھن تو پہلوں جدا پڑھن آئے ہو انہوں معاف کر دیو۔ حدیث شریف چاہتا ہے کہ جدوں بندہ دوجے نو معاف کرتا ہے اللہ پاک فرماندا ہے او فرشتیو بندہ ہو کے اے معاف پیا کرتا ہے، میں تے اللہ واں گواہ ہو جاؤ انہیں انہوں معاف کیتا تے میں انہوں معاف کیتا ہے۔ جنازہ پڑھو پہلو انہوں معاف کرو، اللہ تو انہوں معاف کر دے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بلایا بادشاہ نے، اور بادشاہ کہندا ہے کہ میں اپنی بادشاہی تانوں دینا واں۔ مصر دی جیڑی بادشاہی ہے اج تو تسی اے دے بادشاہ ہو، اے دا خزانہ تہاڈا خزانہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیتا، آپ خاموش نے۔ نبی ہووے رسول ہووے پیغمبر ہووے اپنی منشا نال نہیں بول دے، اپنی مرضی نال نہیں بول دے۔ جدوں تک اللہ نہ بلوائے جبریل آ گیا اور آ کے کہن لگا اے سلام ہووے اللہ دے پیغمبر، اللہ پاک نے فرمایا اے دی بادشاہی تسا نہیں لینی، اور جیڑا ادا خزانہ ہے اے دے کول ہی رہن دیو، ادھا خزانہ تسی لے لو، ادھا خزانہ اونوں واپس کر دیو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بادشاہ ادھا خزانہ میں قبول کرنا تے ادھا خزانہ تو رکھ۔ ادھا خزانہ لیا او دے کول، ایتھوں مصر تو فلسطین شہر وچ پہنچے، بیت المقدس حضرت ابراہیم علیہ السلام نال جدو اس بادشاہ نے مصر دے بادشاہ نے خزانہ دیتا، آ گئی یہ گل ذہن اندر، او دی ایک جوان بیٹی سی، جوان، انہیں اپنی بیٹی حضرت ابراہیم حضرت سارا انہاں دی خدمت واسطے دیتی کہ قبول کرو میری دھی ہے
یہ تہاڈی خدمت کرے گی، یہ خادم ہے اج تو تہاڈی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ دی بیٹی نو لے کے فلسطین شہر وچ پہنچے۔ بیٹی دا نام سی ہاجرہ، جوان لڑکی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اولاد کوئی نہیں، نہ دھی نہ پتر، اللہ پاک والوں ہوئی کوئی نہیں۔ تو 85 سال عمر ہو چکی سی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی۔ تو ایک دیہڑے انہاں دی بیوی سارا کہن لگی، اے میرے سرتاج، میرے وچوں تے کوئی اولاد نہیں ہوئی، اے جڑی خادم ہے یہ میں تہانوں دینی ہاں، یہ نال نکاح کرو تو بیاہ کرو، اینوں اپنا بیوی بناؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بیوی دوسری حضرت ہاجرہ بن گئی۔ تو اللہ پاک نے پہلی اولاد عطا کی تھی اور بیٹا دیتا حضرت اسماعیل۔ دھی ہو پیندی تاں بھی اللہ دا شکر ادا کرنا سی، مگر پتر ہویا ہے، اور پتر جی پہلی اولاد پتر ہوئے، جنہوں اللہ پہلا پھول پتر دے، پھر وہ بڑا خوش ہوتا ہے، وہ پورا ٹبر خوش ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سانوں پتر دیتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نو 86 سال دی عمر اندر اللہ پاک نے پتر دیتا، انہوں نے نام رکھیا اسماعیل۔ اسماعیل دا جڑا مطلب ہے اللہ دا دتا ہویا، کی مطلب ہے؟ اللہ دا دتا ہویا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پتر نو سینے لایا ہویا ہے اور اپنے پتر نو گود وچ پایا ہویا ہے، چولی وچ پایا ہویا ہے، اور کدی دے اپنے پتر دا منہ چومدے نے، اور کدی اپنے پتر دا متھا چومدے نے، اور کدی اپنے پتر دا سر چومدے نے۔ کچھ دن گزر گئے، انجے ہی اپنے پتر نال پیار کردے نے۔ تو اللہ پاک دی آواز آئی، اللہ پاک فرماندے نے، اے ابراہیم میں تینوں کئی دنوں تو پیا وینا وا، تو اپنے پتر نال بڑا پیار کرنا ہے، تو اپنے پتر نو سینے لائی رکھنا ہے۔ مینوں انج پیا لگدا ہے ساڈے پیار وچ کوئی کمی ہے، تو ساڈے تو دور ہو گیا ہے، تو ساڈے نال پیار کرنا سا، اج تو اپنے پتر نال پیار پیا کرنا ہے، کیا اسی تیرے نال کوئی کمی کیتی ہے؟ کیا ساڈے پیار وچ کوئی کمی آئی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیتی، اے میرے اللہ، اے میں اینوں اس واسطے پیار کرنا، میں اپنے پتر نو اس واسطے سینے لانا کہ تو دیتا ہویا تیرا انعام ہے، اس واسطے ہر ویلے میں نو چومدا رہنا وا۔ تو دیتا ہے، تو فضل کیتا ہے، کرم کیتا ہے، میرے تے انعام کیتا ہے، میرے تے احسان کیتا ہے، میں اس واسطے چومنا کہ تو مینوں دیتا ہے۔ اچھا جی اگر میں تینوں دیتا ہے پھر ایک کام کر۔ عرض کی تھی، یا اللہ کی میں کراں؟ اللہ پاک نے فرمایا اپنی بیوی نو پھاڑ، اپنے پتر اسماعیل نو پھاڑ، اور پہاڑاں میں پہنچ جا، اس جگہ تے پہنچ جا جتھے نہ بندہ نہ بندے دی ذات، صحرا وچ پہنچ جا، اس ریتلے میدان وچ پہنچ جا جتھے نہ پرندہ ہوئے، جتھے نہ کوئی جانور ہوئے، اپنی بیوی نو پھاڑ، اپنے پتر نو پھاڑ، اوتھے جا کے چھڈا رڑا میدان۔ پہاڑ اس طرح دے سن، دھوپاں دے سڑے ہوئے، نہ اتنے گھاہ دی کوئی پتی، نہ پین واسطے پانی دی کوئی بوند، رڑا میدان، وڈا میدان، دوجا شہر۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا، ہاجرہ اپنا پتر پھاڑ تے ایتھے ہی رہ، تے میں ہن چلاں۔
تھوڑا جہا چلے، حاجرہ نے کوئی سوال نہیں کیتا، کوئی گل بات نہیں کیتی تے سانو کیوں چھڈ چلے ہو، کی بنے گا ساڈا ایتھے، کوئی گل نہیں کیتی۔ جدوں تھوڑا کو چلے، نظرہ توجہ لوئے تے آواز دیتی حاجرہ نے، کہن لگی من امرکا ان تترکنا بأی ارض لیس فیہا زر ولا ماء۔ اے میرے سرتاج، مینوں ایک گل دا تے جواب دیو، سانو ایتھے کیوں چھڈ چلے ہو، کدے آکھے لگ کے چھڈ چلے ہو، کنے تانوں آکھیا کہ سانو ایتھے چھڈ جاؤ۔ ہو سکتا ہے حاجرہ دے ذہن وچ ہوے کہ سارا نے آکھیا ہے، کیونکہ سوکنا بھی ماشاءاللہ بڑیاں شیواں ہوندیاں نے۔ میں اپنے ابا جی نال پسرور گیا، اوتھے پروگرام سی، مدرسے بچیاں نے قرآن حفظ کیتا، ابا جی دا بیان سی پسرور۔ پسوروں سجے پاسے ایک پنڈ ہے، تے ابا جی نے پوچھیا ہے کیڑا پنڈ ہے، انہوں نے آکھیا جنہاں نے کھڑیا، پنڈ والا بندہ ہوندا ہے، پنڈ دا نام ہے سوکن ونڈ۔ ابا جی فرماندے نے کہ اتھے بھی کوئی سوکنا دا ہی رولا ہونا ہے، سوکن ونڈ پسروروں لیندے، تو ہو سکتا حاجرہ دے ذہن وچ ہوے کہ اورے سارا نے آکھیا ہے کہ انہاں نوں چھڈ جاؤ ایتھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا امرنی ربی، اے حاجرہ میرے اللہ نے مینوں حکم دیتا ہے کہ میں تانوں چھڈ کے چلا جاواں۔ حاجرہ نے جواب دیتا فَإِنَّهُ لَن يُؤْذِيَنَا، اے سرتاج پھر فکر دی لوڑ نہیں، بے فکر ہو کے جاؤ، کوئی پریشانی دی لوڑ نہیں، جنہیں تانوں حکم دیتا ہے کہ سانوں ایتھے چھڈ کے جا، ساڈی فکر دی پھر وہی کرے گا۔ فَإِنَّهُ لَن يُؤْذِيَنَا، جس اللہ نے تانوں حکم دیتا ہے او اللہ سانوں ضائع نہیں ہون دے گا، وہی اللہ جڑا ساڈی فکر بھی کرے گا۔ ویکھو ابراہیم علیہ السلام تے اللہ دے پیغمبر نے، نالے انسان نے، عورت اندر اینا حوصلہ نہیں ہوندا، اینی بہادری نہیں ہوندی جتنا مرد وچ ہوندا ہے۔ عورت ذات ہے، رات نو کی بنے گا، ڈر سکتی سی، مگر میں یہ تانوں دسنا چاہنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا پورا گھرانہ بے مثال ہے۔ حضرت سارا انہیں قربانی کیتی، سر تے سوکن پوا لئی۔ حضرت حاجرہ نے قربانی کیتی، خامن دے آکھے لگ کے جنگل بیابان بیٹھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ بھی اللہ دے رستے قربان ہوندے آ رہے نے، جے پتر اسماعیل ہے وہ بھی قربانیاں پیا دیندا ہے۔ سبحان اللہ، پورا گھر ہی نورانی ہے اور قربانی دین والا۔ 6-7 ورے گزر گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام دی عمر مبارک ہوئی 92 یا 93 سال دی۔ کوئی پتہ نہیں میری بیوی زندہ ہے یا میرا پتر زندہ ہے، کوئی پتہ نہیں کی بنیا ہوئے گا، جنگل بیابان میں چھڑ کے آ گیا۔ 6-7 سال گزر گئے۔
اللہ پاک نے آواز دی تھی، اللہ پاک نے فرمایا ابراہیم واپس چلا جا، جا اپنے پتر نو مل، اپنی بیوی نو مل، اپنی مرضی دے نال واپس نہیں آئے بلکہ اللہ نے حکم دیتا تے واپس آئے نے۔ یا اللہ تیری بڑی مہربانی، تو مینوں حکم دیتا ہے، میں تیرے کہن تے ایتھے آیا ہوں، تیرے کہن تے میں واپس چلا واں۔ گھر آ گیا کہ کنڈی کھڑکائی، دروازہ کھولیا تے حاجرہ سامنے سی، حاجرہ دیاں اکھاں وچ آنسو جاری نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام مسکرا رہے نے۔ گھر آئے، پتر نو ویکھیا، جدوں چھڑ کے گئے نے ادوں ایک دن دی عمر ہوئے گی یا 2 دن دی عمر ہوئے گی، چھوٹا جہا بچہ، تے ہن واپس آئے نے 7 سال دی عمر ہو چکی سی حضرت اسماعیل علیہ السلام دی۔ پھر پتر نو پیار کیتا، پتر نو چومن لگ پے، اللہ دی آواز آئی، رات نو ستے ہوئے سن، خواب ویکھی جدوں وڈیلے سویرے اکھ کھلی، سارا دن پریشانی وچ گزریا، اگلے دن پھر ستے، رات نو خواب ویکھی، وہی خواب پھر آئی، بڑے پریشان ہوئے، اور تیسرے دن رات نو جدوں ستے پھر خواب ویکھی اور بڑے پریشان ہوئے، متواتر ہی کوئی خواب بار بار آ رہی ہے، 3 بار خواب ویکھی۔ اپنی بیوی نو کہن لگے حاجرہ اسماعیل نو تیار کر، اج میرا دل پیا کردا میں انہوں سیر کرا کے لے آواں۔ حاجرہ نے جڑا ودیا سوٹ سی حضرت اسماعیل نو نوایا اور ودیا سوٹ پایا اور آنکھیں سرما بھی لایا اور سر وچ کنگھی کیتی، تیل لایا، خوشبو بھی لائی اپنے پتر نو، اور حاجرہ بھی بڑی خوش ہے، بڑی راضی ہے، ادھر اسماعیل بھی بڑا خوش ہے کہ اج زندگی دا پہلا موقع ہے، میں اپنے ابا جیاں نال سیر کرن چلا۔ پتر خوش ہو جاندا ہے، تھی خوش ہو جاندی ہے، جدوں باپ سیراں کرائے، جدوں ماں نال جائے، اے اولاد خوش ہو جاندی ہے۔ اج بیوی بھی راضی ہے، ماں بھی راضی ہے کہ میرا پتر باپ نال سیر کرن چلا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے حاجرہ میں جدوں واپس آواں گا میرا اے پروگرام ہے، میں کچھ لکڑیاں بھی لے آواں، مینوں ایک رسی بھی پھڑا دے اور مینوں ایک جھوری بھی پھڑا دے، اگر گھر وچ کوئی کلاڑا ہے تے وہ بھی پھڑا دے، واپسی تے میں لکڑا لے آواں گا، چولہا بل جائے گا، تو اے سامان نال لیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام دی انگل پھڑی، اپنے گھروں تشریف باہر لے آئے۔ اے چھڈ کے کتھے گئے سن حاجرہ نو تے اسماعیل نو؟ مکے۔ ادوں کوئی آبادی نہیں سی ہوندی، مکے چھڈ کے گئے سن تے مکے ہی واپس آئے نے تے قبیلہ آباد ہو چکیا سی۔ میں تانوں اگلے جمعے تفصیل نہ دساں گا کہ کیڑے قبیلے والے آئے اور حضرت حاجرہ نو انہوں نے سردار بنایا، اور خوہ حضرت حاجرہ دا سی جڑا قبیلے والے استعمال کرتے سن۔ اے میں اگلے جمعے تانوں تفصیل نال واقعہ سنانا ہے، اور میرا اگلے جمعے دا جڑا بیان ہے کہ خانہ کعبہ کیویں بنے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جڑا خانہ کعبہ بنایا ہے، اے دی تعمیر میں تانوں اگلے جمعے سنانی۔ مکیوں باہر نکلے، مینا دے میدان چ پہنچے حضرت ابراہیم علیہ السلام، چلدیاں چلدیاں ایک سے دم اپنا چہرہ پتر ول کر لیا۔ باپ لمے قد دا، پتر چھوٹا جہا قد، ہاتھ وچ رسی، چھری، موڈے دے کلارا ٹنگیا ہوا۔
آپ فرمان لگے اے میرا پتر مسلسل میں 3 راتاں نہیں ستا 8 ضلع جنوبی میں خواب ویکھی 9 ضلع جنوبی خواب ویکھی 10 ضلع جنوبی خواب ویکھی اور کوئی خواب میں متواتر پیا وینا حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے کہ میں کی ویکھیا ہے انہاں اپنی وہ خواب پتر نو سنان لگے نے تو جڑی خواب انہوں نے پتر نو سنائی ہے اللہ نے قرآن دیا آیتاں بنا دیتیاں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری اے میرا پتر میں خواباں پیا وینا مسلسل میں 3 راتاں تو نہیں ستا خواب کوئی پیا وینا اللہ پاک فرماندے نے اسماعیل دے بارے فلما بلغ معه السعی جدو اسماعیل ٹورن قابل ہو گیا اسماعیل بھجن جوگا ہو گیا اسماعیل چلن جوگا ہو گیا اللہ پاک فرماندے نے معه السعی جدو چلن جوگا ہو گیا اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا بنی اے میرے پتر اے میرے لاڈلے پتر اے میرے لگتے جگر اے میرے پیارے بیٹا میں خواب پیا وینا انی اری فی المنام میں خواباں پیا وینا میں خواب ویکھیے اذبحک کہ میں تینوں ذبح پیا کرنا وا اے میرا پتر میں تینوں ذبح پیا کرنا وا فانظر ماذا تری اے میرے بیٹا تیری کی رائے وے اے نہیں فرمایا کہ اقتلوک حاجی شہزاد صاحب اے نہیں فرمایا کہ میں تینوں قتل پیا کرنا فرمایا اذبحک میں تینوں ذبح پیا کرنا تے فانظر ماذا تری اے میرا پتر تیری کی رائے وے میں ہوندا تے میں نس جاندا تہاڈا میں کچھ نہیں کہہ سکتا میں بھائی اپنی گل کرنا میں ہوندا تے نس جاندا مگر قربان جاواں حضرت اسماعیل دی تابعداری تو کہہ دیو سارے سبحان اللہ لگدا چوکھا گوشت کھا بیٹھے ہو کہ تہاڈی آواز نہیں پئی نکلدی میں نہیں کھادا تے میری نکلدی پئی ماشاءاللہ سبحان اللہ تہانوں میں اڈیکدا ہی رہا کہ آن گے گوشت دین گے تے کھاواں گے تے کوئی بھی نہیں آیا میں انڈے وچ ہی راضی ہاں کہ چلو مینوں سنن والے تے کھا رہے ہیں میں سمجھاں گا کہ میں ہی کھانا پیا اذبحک فانظر ماذا تری اے میرا پتر تیرا کی خیال ہے تو کی کرنا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اگر اپنے باپ دی تابعداری کیتی ہے باپ کون ہے باپ مشرک ہے باپ کون ہے باپ نجس ہے تے قرآن نے فرمایا جڑا نجس ہوندا ہے وہ پلیت ہوندا ہے باپ کون ہے خدا دا نافرمان ہے 5 گلاں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ نال کیتیاں یا ابتی لما تعبدو اے ابا جی کیوں پوجدے ہو انہاں نوں دوجی گل کیتی یا ابتی لا تعبدو شیطان شیطان دی کیوں پوجا کر دے ہو پھر فرمایا یا اباتی میری پیروی کرو میں تانوں اللہ کو لے جاواں گا میں تانوں اللہ دا رستہ وکھاواں گا پھر گل کیتی یا اباتی مینوں خوف پہ آندا ہے میں تواڈے سر اُتے جہنم دی اگ بلدی پئی وینا واں بار بار ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ نوں یا اباتی یا اباتی یا اباتی کہہ کے بلایا
مشرک باپ دی تابعداری کیتی ہے، مشرک باپ دا ادب کیتا ہے۔ اللہ پاک اے وکھانا چاہندا کہ تو اپنے باپ دا ادب کیتا ہے۔ اے ابراہیم اسی تینوں جڑا اسماعیل دیتا ہے اے بھی تیرا ادب پیا کردا ہے۔ فانظر ماذا ترى، اے پتر تیرا کی خیال ہے؟ اور مسلمانوں پتر دا جواب سنو، باپ ذبح کرن تے آیا ہے، باپ دے ہاتھ وچ چھری ہے، باپ دے ہاتھ وچ رسی ہے، باپ ذبح کرن آیا ہے تے پتر جواب دین لگا، قال یا ابا تفعل ما تؤمر، اے ابا جی اللہ پاک نے تانوں حکم دیتا ہے تے اللہ پاک نے تانوں آرڈر کیتا ہے تسی اس کام نو پورا کرو، میں تواڈے نال تعاون کراں گا، میں تہاڈا ہاتھ وڈھاواں گا، پتر باندے نے میں تہاڈا بازو بناں گا، میں نساں گا نہیں، میں روواں گا نہیں، میں کرلاواں گا نہیں، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے ابا جی تسی مینوں صبر کرن والیاں وچوں پاؤ گے، میں تہاڈا ساتھ دواں گا۔ ابا جی تہاڈے ہاتھ وچ چھری ہے تے چھری نو تیز کر لو تاکہ آسانی نال میرا گلا کٹیا جاوے، تاکہ آسانی نال میری شارک تے چھری پھر جاوے۔ ابا جی تہاڈے ہاتھ نہ کمن، چھری نو تیز کر لو۔ باپ پتھر تے چھری پیا تیز کردا ہے، چھری نو جدوں تیز کیتا تے چھری دیاں تاراں چیک کیتیاں جی شہزاد صاحب کہ تیز ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، دوبارہ پھر پتھر تے رگڑی، پھر چھری نو تیز کیتا، ہائے اللہ پاک نے تے حکم دیتا، کالی کملی والے نے فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا، کالی کملی والے نے فرمایا کہ جدوں قربانی دا جانور ذبح کرنا ہوئے او دے سامنے تے چھریاں بھی نہیں تیز کری دیاں، او دے سامنے تے ہتھیار بھی نہیں تیز کری دا، مگر ایتھے جانور دا انعام خیال ہے، جانور دی اینی فکر ہے، مگر ایک باپ ہے اپنے پتر دی آنکھاں دے سامنے چھری پیا تیز کردا ہے۔ جدوں چھری تیز ہو گئی حضرت اسماعیل علیہ السلام فرماندے نے ابا جی مینوں زمین تے لٹا دیو تے اپنی اکھ تے پٹی بن لو تے بسم اللہ کر کے اللہ دا نام لے کے مینوں ذبح کر دیو۔ مینوں اج صبح فون آیا ہے اپنا اکبر صاحب کہ جامی صاحب یخنی پی لیا جے تقریر ودیا ہو جائے گی۔ ہاں جی استاد نذیر صاحب میں بڑا راضی ہویا، خوش ہویا کہ شکر ہے یا اللہ تیرا، گوشت نہیں پہنچیا تے چل یخنی صحیح۔ میں کہا ٹھیک ہے جناب جلدی لے آؤ پی لینے ہیں۔ آندا میں نہیں لے آنی گھر بناؤ تے فون بند۔ اللہ اکبر، فون کی بند ہویا میرا دل بند ہو گیا، میں خوش ہویا کہ یخنی آن لگی۔ آندا گھر بناؤ، ویکھو جی کیسے کیسے پیار کرن والے نے، آندے نے سچیاں محبتاں، میں کہاں گا میرے واسطے سکیاں محبتاں۔ چلو چھڈو اس گل نو، ابا جی مینوں زمین تے لٹاؤ۔ اللہ پاک نے فرمایا فلما اسلما وتلہ للجبین، ابراہیم نے اپنے پتر نو پشانی دے بل زمین تے لٹا دیتا۔ ویکھو قرآن نے کیسا نقشہ کھچیا قربانی دا۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، باپ نے اپنے پتر نو پشانی دے بال زمین تے لٹایا، منہ پر نہیں لٹایا ہے۔ کوئی بندہ نہیں اتھے، کوئی جانور نہیں، کلا ابراہیم ہے تے پتر دا اسماعیل ہے۔ باپ نے اکھاں تے پٹی بنی،
पुत्र दे हथ रस्से बन्ने, पैर बन दिते ते हुण लगे ने छुरी फेरन। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। शाह रग ते छुरी रखी, छुरी फेर दिती, छुरी फिर गई। मिनहब लिल वरीद, शाह रग कटी गई, खल भी कटी गई, मांस भी कटिया गया, नरखा भी कटिया गया, ओ जगह भी कट दिती। गरम गरम और ताज़ा ताज़ा खून बुढ़े प्यो दे हत्थां ते पिया पैंदा और मूँह ते छुरियां ने, चेहरे ते खून पिया पैंदा। जदों पुत्र ठंडा हो गया, आवाज़ आंदी आसमाना तो, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहीम खलीलुल्लाह। हुण हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सोचा मैं दुआ कर लवां। लो पुत्र दी कुर्बानी की ते हुण दुआ करन लगे ने। दुआ असी दुआ करने आ, सानू कोई आवाज़ आंदी है कि कबूल हो गई है? आंदी है जी? नहीं आंदी। लो फिर हुण आन लगी है, डायरैक्ट आन लगी है। कह दियो खोल के सुभान अल्लाह। मेरे वास्ते नहीं, अल्लाह दे नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वास्ते। दुआ की थी, रब्बाना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। या अल्लाह मैं कुर्बानी की थी है, मेरे पुत्र ने कुर्बानी दी है, कबूल कर। आवाज़ आई, वनादैनाहु या इब्राहीम। अल्लाह ने आवाज़ दी इब्राहीम अलैहिस्सलाम नू। अल्लाह ने आप आवाज़ दी ऐ इब्राहीम। अल्लाह पाक ने फरमाया कद सद्दक़तर रुया। ऐ इब्राहीम तू साडी ख्वाब नू सच्चा कर दिता। ओ मुसलमानों, अल्लाह पाक चाहते जिबरील नू भेज दे, अल्लाह पाक वही नाजल कर दे, मगर नहीं नहीं। एक बाप ने अपने पुत्र नू कुर्बान किया, एक बाप ने अपने पुत्र की कुर्बानी की है। ये कोई छोटा जिहा काम नहीं होया, ये कोई मामूली काम नहीं होया। बाप नू अपने पुत्र नाल बड़ा प्यार होंदा है। चिकड़ हो जावे उन्होंने मोटरसाइकिल नहीं कड्डन देंदा, शामा पै जा नाल दी गली नहीं जान देंदा। बाप नू पुत्र नाल बड़ा प्यार होंदा है। इस बाप ने अपने पुत्र की कुर्बानी की है, कोई छोटी जी कुर्बानी नहीं की। अल्लाह पाक खुद आवाज़ देंदा है, अल्लाह पाक डायरैक्ट हो जाता है। कद सद्दक़तर रुया। ऐ इब्राहीम कमाल की है, असी तेरे इम्तिहानां ते इम्तिहान लैंदे आ रहे हैं और तू इम्तिहानां ते इम्तिहान देंदा आ रहे हैं। जे असी घट नहीं की इम्तिहान लैन वास्ते ते तू इम्तिहान देन वास्ते भी घट नहीं की। हुण इब्राहीम अलैहिस्सलाम नू आवाज़ आई कि अल्लाह खुश हो गया है, अपनी अखां तो पट्टी लाई। की वेख्या मैं ते पुत्र नू ज़बा कीता है, पर पुत्र दी जगह ते दुंबा पिया। पुत्र सामने खलो के मुस्कुरांदा पिया। या अल्लाह मैं अपने पुत्र नू कुर्बान किया सी, ये दुंबा कितों आ गया? मैं तो शारक पुत्र दी कट्टी सी, ये दुंबा कितों आ गया? मैं हाथ दे पुत्र दे बन्ने साने, दुंबा कितों आ गया? मैं पैर दे दुंबे दे पुत्र दे बन्ने साने, दुंबा कितों आ गया? अल्लाह पाक दी आवाज़ आंदी है। अल्लाह पाक फरमाते ने वफ़दैना हो बिज़िब्हिन अज़ीम। ऐ इब्राहीम असी तेनू फिदिया दिता है, असी तेनू जेड़ा दुंबा दिता है
ہدیہ دیتا ہے، تو ساڑے واسطے پتر لے کے آیا ہے، اسی تیرے واسطے دنبا لے کے آئے ہیں۔ تو پتر پیا دینا ابراہیم، اسی تیرے پتر دی قربانی نہیں سا چاہتے، اسی تیرے پتر نو ضائع نہیں سا کرنا چاہتے۔ اِنَّا هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينَ، اے جڑا امتحان ہے یہ بہت بڑی آزمائش سی جدے اندر تو پاس ہو گیا ہے۔ اسی یہی تے ویکھنا چاہنے سا تو ساڑے نال کنا کو پیار کرنا ہے، اسی یہی تے ویکھنا چاہنے سا ساڑے واسطے پتر قربان کرنا یا نہیں کردا۔ واہ ابراہیم تو کمال کر دیتی ہے، اسی تیرے پتر دی قربانی نہیں سا لینا، اسی یہ ویکھنا چاہنے سا کہ ساڑے نال پیاری کہ پتر نال پیاری۔ اِنَّا هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينَ، اے بہت بڑی آزمائش سی تو پاس ہو گیا ہے۔ اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام نو سرٹیفکیٹ دیتا، قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم ساڑی خواب نو تو سچا کر دیتا ہے اور تو ثابت کر دیتا ہے تو ساڑے نال پیار کرنا ہے۔ لے پھر سن اسی تینوں سرٹیفکیٹ دین لگے ہاں سچیاں ہوندا۔ لو بھائی بڑے بڑے پڑھے لکھے بیٹھے نے، ڈگریاں والے، سنداں والے، بڑے بڑے پڑھے لکھے بیٹھے ہو تو انہوں ڈگریاں مل دیاں نے، تو ابراہیم علیہ السلام نو بھی ڈگری ملن لگی ہے۔ اللہ نے فرمایا سلام علی ابراہیم، سلام علیکم اے ابراہیم، سلام دیو وے تیرے تے اے ابراہیم۔ اللہ پاک نے فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، قیامت دیاں کندھا تک اے ابراہیم تیری سنت نو اسی زندہ رکھاں گے۔ اچھا بھائی اگلے جمعے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام دا تے بیٹے اسماعیل علیہ السلام دا خانہ کعبہ بنانا اے میں تو انہوں سنانا ہے، اور مکے نو آباد کرن واسطے ابراہیم علیہ السلام نے جڑی دعا کی تھی وہ بھی میں تو انہوں سنانی ہے۔ یہ بڑا ایک دلچسپ اور نایاب بہترین بیان آ رہے ہیں، انشاءاللہ میں اگلے جمعے سناواں گا۔ خود بھی آؤ، دوستان لے آؤ، تشریف لے آؤ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔